راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں میں ہوں ریبا نئی، میری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور بہت خوش ہیں کہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر ہمیں پروگرام کے سیگمنٹس کو سننے کا موقع ملا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہمارے وجود کا حصہ ہیں، جن پر ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا کہ یہ ہمارا حصہ کیوں ہے، ان کا کیا مقصد ہے اور ان کو کس مقصد یا فائدے کے لیے عطا کیا گیا اور ہم اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب کے احساسات ہیں جن کو ہم فیلنگز کہتے ہیں۔ ہمیں غصہ بھی آتا ہے، ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور اس طرح سے اور بھی بہت سی فیلنگز ہمارے اندر موجود ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ احساسات یا جذبات کیوں عطا کیے گئے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر محبت کا جذبہ ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ مل جل کر پیار اور محبت سے رہ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کہیں کہ غصے کا کیا فائدہ، تو یہ ہے کہ جب ہم کوئی بدی یا برائی یا کوئی غلط کام دیکھتے ہیں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، لیکن اگر ایسا یہ احساس ہمارے اندر نہ ہوتا تو شاید ہم کبھی بھی کسی غلط کام پر یا کسی برائی پر ریئیکٹ نہ کر پاتے، کیونکہ ہمارے اندر وہ احساسات موجود ہی نہ ہوتے۔ لہٰذا خدا نے ہمارے اندر جو بھی فیلنگز رکھی ہیں، احساسات اور جذبات رکھے ہیں، وہ خدا کی طرف سے ہمیں عطا کیے گئے ہیں اور اس کا کوئی مقصد ہے، اور اگر ہم ان کو مثبت طور پر استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے مفید ہے۔ لیکن ہاں، ہم ضرور اس بات پر بھی بات کریں گے کہ ان احساسات اور جذبات کو بعض اوقات ہم منفی سمت میں بھی ڈال دیتے ہیں جو ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ خیر، بات تو ہوتی رہے گی، لیکن آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز خدا کے پاک نام یعنی تلاوت کلام مقدس سے کرتے ہیں۔ میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پہ رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ بہتیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یقیناً ایماندار لوگوں کا بھروسہ اور توکل خدا تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، اور وہ کبھی بے صبر نہیں ہوتے کیونکہ ان کا ایمان اپنے خدا تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ ہم خدا سے کچھ بھی مانگتے ہیں دعا کی صورت میں، منت کی صورت میں، فریاد کی صورت میں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا اپنا ایک وقت ہے اور وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کس وقت کس چیز کی کتنی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرور خدا کے حضور اپنی دعائیں، منتیں اور التجائیں پیش کرنی چاہیے، لیکن صبر سے خدا کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے اور کبھی بے دل اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے خدا پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ خوبصورت اور تسلی بخش کلام ہم نے سنا بائبل مقدس سے۔ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور سنتے ہیں یہ حمدیہ گیت۔ رحم عطا کر مجھ کو خدایا، رحم عطا کر مجھ کو خدایا، تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، رحم عطا کر مجھ کو خدایا۔
سے مجھ کو بنایا، تو ہی نے مٹی سے مجھ کو بنایا. تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، فہم عطا کر مجھ کو خدایا. خوشیاں ہے کرتے، دل میں جو اپنے تجھ سے ہے ڈرتے، مجھ کو وہ دیکھ کے خوشیاں ہے کرتے. تیرے کلام پر ہے میرا بھروسہ، تیرے کلام پر ہے میرا بھروسہ. کو خدایا. وعدہ کیا تو نے بندے سے جیسے، شفقت سے تیری تسلی ہو ویسے. شفقت سے تیری تسلی ہو ویسے، مجھ پر تو ہو تیری رحمت کا سایہ، مجھ پر تو ہو تیری رحمت کا سایہ. تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، فہم عطا کر مجھ کو خدایا. ایسا تو کر اے خداوند میرا دل، تیرے قواعد کی جانب ہو مائل. ایسا تو کر اے خداوند میرا دل، تیرے قواعد کی جانب ہو مائل. تاکہ کبھی نہ ہوں میں شرمندہ، تاکہ کبھی نہ ہوں میں شرمندہ. تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، فہم عطا کر مجھ کو خدایا، فہم عطا کر مجھ کو خدایا. تا شریعت کو تیری. تو کہیے کہ حمدیہ گیت آپ کو کیسا لگا؟ یقیناً آپ اس میں شامل ہوئے ہوں گے اور برکت پائی ہوگی اور آپ کو اچھا لگا ہوگا. یاد کروا دیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام راہ زندگی اور آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں. ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان. فون کال، ایس ایم ایس یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں اس نمبر پر 0333482596 یعنی 0333482596 آپ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں فیس بک پر. ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز. تو آپ کوئی بھی سہولت استعمال کریں، ضرور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا. تو میرے سامنے ڈھیروں خطوط اور SMS موجود ہیں اور کوشش کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ ناموں کو پروگرام میں شامل کیا جا سکے. سب سے پہلا نام جو میرے سامنے موجود ہے محمد ارشد ثاقب گوندل. آپ نے کہا کہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے، سن کر دل باغ باغ ہو گیا اور سن کر مفید معلومات حاصل ہوئی.
अजमल बशीर आप कहते हैं प्रोग्राम लाजवाब है। नवीद अहमद आपने भी कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। प्रिंस अफजल शाहीन आपने कहा सुपर डुपर प्रोग्राम। और अब्दुल गफूर कैसर आपने दुआओं, मोहब्बतों और प्यार भरा प्रोग्राम करार दिया है। अमजद खान आप कहते हैं कि सबसे आला और जबरदस्त प्रोग्राम। हमाद सहोत्रा आप कहते हैं आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और दिल खुश हुआ, बहुत ही मुफीद मालूमात हासिल हुई। राकेश अरोरा आप कहते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बिलाल जट आप कहते हैं बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। डॉक्टर गुलाम रसूल आपने भी कहा कि बेहतरीन। रजाक शाहिद आप कहते हैं कि प्रोग्राम सुना और मैंने अपने दिल की गहराइयों से सुना और पसंद किया। और आप कहते हैं कि मैंने इस बात का अंदाजा लगाया कि कोई भी प्रोग्राम हो, इससे हमें अपनी जिंदगी गुजारने का बेहतरीन और अच्छा रास्ता मिलता है। और आप कहते हैं कि तब जाकर ही हमें इससे खुशी मिलती है और हमारे दिल को सुकून मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रजाक शाहिद, आपने फैसलाबाद से हमें ये मैसेज किया। आपके इस मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा असद मुराद आपने हमें मैसेज किया और आप कहते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा कि सुबह सवेरे मेरे बेटे ने तमाम व्हाट्सएप डिलीट कर दिया और आखिरी 2 प्रोग्राम भी डिलीट हो गए। और असद मुराद हमें अफसोस है कि ऐसा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, ये टेक्नोलॉजी है और ऐसा हो जाता है। लेकिन कोई मसला नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगले प्रोग्राम फिर आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसके अलावा मुबशिर साहिब आप कहते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। मियां उस्मान आपने सियालकोट से मैसेज किया और आपने कहा कि प्रोग्राम राह जिंदगी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और आप इस सिलसिले को यूं ही जारी रखिएगा। मदनी महमूद लांग आपने कहा बहुत अच्छा प्रोग्राम। और इसके अलावा अमजद खान आप जो सदर हैं बहावल रेडियो लिसनर्स क्लब के और आपने बहावल नगर से मैसेज किया। आप कहते हैं कि प्रोग्राम यशवा साहब की आवाज में समात फरमाया, तमाम सेगमेंट्स बहुत ही अच्छे थे। मेरी तरफ से पूरी टीम और लिसनर्स को प्यार भरा सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान, आपका सलाम सब तक पहुंच गया और आपके मुख्तसर लेकिन बहुत ही प्यारे फीडबैक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद अहमद आप कहते हैं कि आज का प्रोग्राम सुना, नया सिलसिला जो आपने शुरू किया कुदरत के कृष्ण में बहुत ही अच्छा था। इसके अंदर जो पानी की मालूमात दी गई वो बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित होंगी। रशीद नाज आप कहते हैं कि प्रोग्राम को सुना, बहुत ही अच्छा लगा और सब सिलसिले एक से बढ़कर एक थे। बाजवा कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से हमें मैसेज आया है कि बहुत खूब। और फरियाद सरोज आप भी कहते हैं कि जबरदस्त। अजमल बशीर आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया, एक और मैसेज हम तक पहुंचा। लियाकत अलीवान आपने कहा कि प्रोग्राम अच्छा लगा, मेरा खत आपको मिला। तो बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत अलीवान आपके भी मैसेज के लिए। मोहम्मद अरशद साकिब गोंदल आपका भी पैगाम हम तक पहुंचा कि प्रोग्राम आपको अच्छा लगा यशवा भाई की आवाज में। तो मेहर अब्दुल सत्तार आप कहते हैं प्रोग्राम राह जिंदगी एक मुकम्मल तालीमी अदबी और तफरीही प्रोग्राम है और रूहानियत पर मबनी गुफ्तगू और कलाम बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेहर अब्दुल सत्तार सल्फी आपके इस खूबसूरत फीडबैक के लिए। अब्दुल गफूर कैसर आप कहते हैं वाह क्या बात है यशवा जी यशवा भाई को ये आपने फीडबैक दिया है उनके प्रोग्राम के बारे में। तो प्रिंस अफजल शाहीन आपने भी प्रोग्राम को हमेशा की तरह एक बार फिर सुपर डुपर कहा। और मलिक अल्लाह बचाया खोकर आप मुजफ्फरगढ़ से खत लिखते हैं और आपने कहा कि प्रोग्राम सुना, बहुत ही अच्छा लगा। और इसके अलावा अमजद खान आप कहते हैं कि प्रोग्राम सुना, प्रोग्राम में कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत सुनकर बहुत ज़्यादा सुकून और बरकत मिला। इसके अलावा सेगमेंट टी शॉप बहुत अच्छा लगा। नया सिलसिला कुदरत के कृष्ण में भी बहुत अच्छा था जिसमें बहुत ज़बरदस्त मालूमात पेश की गई। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपके सारे फीडबैक के लिए, आपके खतूत के लिए, मैसेजेस के लिए जो आपने हम तक पहुंचाए। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहेंगे और इसमें शामिल होते रहेंगे। तो बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और नेक्स्ट हमारा सेगमेंट सबका बहुत ही मनपसंद, जी हाँ, ड्रामा चरागे राह। आइए मिलकर सुनते हैं आज इसकी 6ठी किस्त। मस्बा और इसके इर्द गिर्द पत्थर लगाने का सारा काम हो गया है। आग भी लगा दी हमने, तुम्हारी पकाई हुई नजर की रोटियां भी रख दी। हाबिल और कायन क्या तैयार हैं? हाँ, हाबिल ने भेड़ के बच्चे ज़िबा कर लिए हैं। और कायन? उसने कहा है कि वो अपनी चीजें मस्बा पर रखते वक्त खोलेगा। तो फिर उनको आ जाना चाहिए था। अब लो आ गए वो भी। चलो हाबिल और कायन, अपनी कुर्बानियां खुदा के हजूर पेश करो। जी अच्छा अब्बा। जी अब्बा। ऐ खुदा, इनकी नजरें कबूल फरमा। आदम देखो,
कायन की सारी नजर तो बिखरी पड़ी है और पत्ते और सब्जी मुरझा गई है। ये क्या हुआ हव्वा? खुदा ने सिर्फ हमारे छोटे बेटे हाबिल ही की नजर कबूल फरमाई है। लेकिन क्यों आदम? ये खुदा की अपनी मर्जी है हव्वा। जरा कायन का चेहरा देखो आदम, गुस्से से सुर्ख हो रहा है। उसे पता है खुदा ने उसकी नजर को कबूल नहीं किया। लेकिन देखो, हाबिल मुस्कुराते हुए कायन की तरफ बढ़ रहा है। हट जाओ, मत हाथ लगाओ मुझे। ओह आदम, कायन सख्त गुस्से में है। कुछ तो खाओ बेटा, तुम ही समझाओ आदम हाबिल को कि कुछ खा ले। कायन मुझसे सख्त नाराज हो गया है अम्मा। उसका झगड़ा तुमसे नहीं हाबिल, वो तो खुदा से नाराज है। उसकी कुर्बानी जो कबूल नहीं हुई। उसे खुदा की मर्जी जाननी चाहिए, तभी वो इत्मीनान पा सकता है। लो, वो आ ही गया। बेटा कायन, आ जाओ। वहां क्यों खड़े हो गए? तुम भी खाना खाओ आकर, सबके साथ मिलकर। मैं खाना नहीं खाऊंगा अब्बा। आप हाबिल को यहाँ भेज दे मेरे पास, मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं खुद भी तुमसे बात करना चाहता हूँ कायन भाई। चलो पहाड़ी की तरफ चलते हैं जहाँ भेड़ें हैं मेरी। पहाड़ी की तरफ नहीं, खेतों की तरफ भाई। ये मेरी लाठी ले लो, मैं दूसरी ले लेता हूँ। हाँ बेटा कायन, ले लो, खेतों में सांप वगैरह होते हैं। इस लाठी से सांप तो क्या, और बहुत कुछ मारा जा सकता है अम्मा। आओ भाई। अच्छा माँ, हम दोनों भाई चलते हैं, जल्द आ जाएंगे वापस। यहीं ठहर जाओ कायन, अब तो हम खेतों को भी बहुत पीछे छोड़ आए हैं, घर से कोसों दूर आ चुके हैं। मैं तुम्हें यह जमीन दिखाना चाहता था, लेकिन ये तो कांटों और ऊंट कटारों से भरी पड़ी है, क्या उगाओगे यहाँ तुम? इसीलिए तो तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। इस वक्त क्या करेंगे कायन यहाँ? दोपहर ढल रही है, इस काम के लिए हमें घर जाकर अपने अब्बा को भी लाना चाहिए। हम दोनों में से एक तो जरूर घर जाएगा हाबिल। तुम पहेलियों में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कायन भाई। तुम मुझे अपना भाई कहते हो, लेकिन तुमने मुझे कभी अपना बड़ा भाई नहीं जाना। मैं इस बात को कभी नहीं भूला कायन, लेकिन तुम मुझसे क्यों नाराज हो? क्योंकि खुदा ने सिर्फ तुम्हारी नजर को कबूल किया है हाबिल। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं तुम्हारा। अपनी लाठी नीचे करो कायन भाई। कायन ठहरो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं बड़ा भाई हूँ, हाँ मैं बड़ा भाई हूँ। कायन, और जोर से चीखो हाबिल, यहाँ तुम अकेले हो, अकेले, खुदा नहीं यहाँ। नहीं, हम अकेले नहीं भाई, हम अकेले नहीं। हजरत आदम और हजरत हवा पर जो मबनी ड्रामा था, हमने सीखा कि हसद एक बुरी चीज है। जैसा कि हम प्रोग्राम के आगाज में बात कर रहे थे और मैंने आपसे कहा कि जी खुदा ने हमें बहुत अच्छे एहसासात और जज्बात से नवाजा, लेकिन हमने इन एहसासात और जज्बात को मनफी समत में ले जाना शुरू कर दिया, जिनमें से एक हसद भी है। ये एक ऐसा जज्बा है जो ना सिर्फ हसद करने वाले की ज़ात को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि जिससे वो हसद करता है उसको तो नुकसान पहुंचता ही है, लेकिन हासिद को खुद पर्सनली तौर पर बहुत नुकसान पहुंचता है। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि हमेशा अच्छे जज्बात और एहसासात दूसरों के लिए रखें और मनफी एहसासात और जज्बात से गुरेज करें। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है आईना। आईना के सामने है खौफ और दलेरी। आइए मिलकर सुनते हैं इनकी बहस तकरार। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? खौफ साहब, खैरियत तो है? आज आप फिर सहमे सहमे से नजर आ रहे हैं। चुप चुप
خاموش خاموش دلیری، چپ جاؤ تم بھی. کیا ہوا؟ ارے زبردست خطرہ ہے. کس سے خطرہ ہے تمہیں خوف؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی اسے سبق سکھا دوں گی. دلیری کیا بتاؤں، کوئی ایک خطرہ ہے. ارے مجھے تو چاروں طرف سے خطرات نے گھیر رکھا ہے. خطروں سے لڑنا سیکھو خوف. تم نے تو اپنی تمام عمر ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے گزار دی. میں کمزور تو نہیں ہوں دلیری، لیکن خامخواہ خود کو ان الجھنوں میں نہیں ڈالنا چاہتا. یہ لڑائی جھگڑے، یہ تھانے کچہریاں، یہ خون خرابہ مجھے اچھے نہیں لگتے. خوف، تم میری باتوں کا غلط مطلب لے رہے ہو. تمہیں کس نے خون خرابے کا کہا ہے؟ مگر ایک بات یاد رکھو. میں اب کچھ یاد نہیں رکھنا چاہتا. مجھے تو اندیشوں اور وسوسوں نے گھیر رکھا ہے. میری یادداشت تک چھین لی ہے انہوں نے. تم میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلو، میں تمہیں تمام اندیشوں سے نجات دلا دوں گی. تمہارے راستے پر چلنے والے تو سیدھے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جہاں نہ کوئی وہم ہوتا ہے اور نہ اندیشہ. خوف، کاش تم میرے چاہنے والوں کی دلیرانہ موت کے پیچھے چھپی ہوئی راحت کا اندازہ کر سکتے. بس دلیری، مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا. خدا کے لیے مجھے مت ڈراؤ، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا. تو کیا تمہارے نہ چاہنے سے موت ٹل جائے گی؟ ہرگز نہیں. تم خود کو جتنے حصاروں میں بند کرو گے، موت تو وہاں بھی پہنچ جائے گی. کیا ذکر لے بیٹھی اسے؟ جاؤ، چلی جاؤ، میں تمہارے چکر میں آنے والا نہیں ہوں. تم اپنی انا کے ایسے گھن چکر میں الجھ کر رہ گئے ہو کہ تمہیں اب کسی اور چکر کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. ذرا ہمت سے کام لو خوف. تمہارے پاس یہی چکنی چپڑی باتیں ہی ہیں. تم لوگوں کو پہلے ہمت کا چھانسا دیتی ہو اور پھر انہیں بہادری کی بانسری سنا کر موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہو. تمہیں بہادر لوگوں کی موت میں پوشیدہ زندگی کا کیا ادراک؟ سچ اور حق کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو تو لوگ قیامت تک یاد رکھتے ہیں. بس ایسی بہادری کو رہنے دو. صرف قیامت تک خود کو یاد کیے جانے کے شوق میں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دینا کہاں کی عقل مندی. تمہاری طرح وسوسوں اور ڈر میں زندگی برباد کرنے والے خواہشات کا سمندر دل میں لیے موت کی گمنام وادی میں اتر جایا کرتے ہیں. تم اپنے چاہنے والوں کا دماغ معاف کر کے انہیں قربانی کا بکرا بنا دیتی ہو. مجھے تو تمہارے جسم سے خطرات کی بو محسوس ہو رہی ہے. مجھے تو تمہاری زندگی پر افسوس ہوتا ہے خوف. تم نہ تو سچ بات سن سکتے ہو اور نہ ہی تمہارے اندر سچ کہنے کی جرت ہے. میں باز آیا ایسے سچ سے جو دشمنی اور تلخی کا باعث بنے. کتنے دکھ کی بات ہے کہ تم نے خود کو ایک جھوٹے خول میں بند کر رکھا ہے. ذرا سی جرت کر کے اس خول سے باہر نکل کر تو دیکھو خوف. زندگی کتنی حسین چیز ہے. بس تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. تم چاہتی ہو میں باہر نکلوں اور رازنوں کے ہتھے چڑھ جاؤں؟ میرا ٹھکانہ چوروں چکاروں کے رحم و کرم پر رہ جائے. تم بہت محدود سوچ رکھتے ہو خوف. تمہارے دام میں آنے والے اندیشوں کے گڑھے میں گر کر گمنام زندگی گزارتے ہیں. دیکھو، تم میری ذات کو نشانہ تنقید بنانے سے پہلے اپنی حیثیت کا اندازہ لگاؤ. آج تمہارے چاہنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. میں نے لوگوں کو خود غرضی، لالچ اور ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنا اسیر کر لیا ہے. اب ہر طرف میرے چاہنے والے ہیں، ہر طرف میرا راج ہے. میں تیزی سے اپنے پر پھیلا رہا ہوں. اور سنو، میرا اگلا نشانہ تم ہو. ہاں، تم. اب میرا نشانہ تم ہو. کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ یقیناً پاک خوف جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا پاک خوف مانا جاتا ہے، وہ بہت ہی اچھی چیز ہے. اور دلیری، جی ہاں، اچھے کاموں کے لیے اور ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دلیری دکھانا اچھی بات ہے. لیکن جب ہم دنیاوی طور پر خوف اور دلیری کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے بحث و تکرار کر رہے تھے، اور کون صحیح ہے اور کون غلط، اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. آج کے سارے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. آج کے پروگرام کے بارے میں بھی ضرور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تفصیل سے ہر سیگمنٹ کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. اور ہمیں امید ہے کہ آپ کا جو پروگرام راہ زندگی کے ساتھ آپ کی جو وابستگی ہے اسی طرح سے قائم رہے گی، بلکہ اور زیادہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی. تو پروگرام کے اختتام کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں، اور آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہم چند لمحات دعا میں گزارتے ہیں. تو آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں.
اے خدا تعالیٰ آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں. آپ نے ہمیں بنایا اور ترتیب دیا اور ہمارے اندر بہت سی صلاحیتیں اور قابلیتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائیں جو ہماری طرف سے نہیں بلکہ آپ کی طرف سے ہیں. ہمیں فضل دیجیے، توفیق دیجیے کہ ان تمام صلاحیتوں کو، ان تمام احساسات اور جذبات کو جو آپ نے ہمیں عطا کیے ہیں دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے لیے استعمال کریں اور ہر طرح کے منفی جذبات پر غالب آئیں اور ان سے گریز کریں. اپنے وطن عزیز کی بحالی اور خوشحالی کے لیے دعا کرتے ہیں. تمام لسنرز اور ان کے گھرانوں کے لیے بھی آپ کا فضل اور آپ کی برکت چاہتے ہیں اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین. تو اسی کے ساتھ پروگرام کو ختم کرنے کا وقت ہوا جاتا ہے. پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ریبا نعیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.